صبح شہادت کا جام نوش کرنا ہے۔ یہ زمین کربلا ہے، یہاں میرے لختے جگر نے راہ حق میں اپنی قربانی دینی ہے اور اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں اس لیے زمین صاف کر رہی ہوں کہ کوئی روڑ اور کوئی کینکر میرے لختے جگر کے بدن میں نہ چبھ جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ماں نے تو اپنی ممتا کا حق ادا کرنا تھا۔ اصل میں یہ لوگوں کو بتانے کے واسطے باتیں ہیں کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ کتنے مقدس، کتنے معظم لوگ تھے جن پر ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ رسول اللہ کے لختے جگر تھے اور رسول اللہ کے لختے جگر پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ ان کے ظلم و ستم کو دیکھ لو اور ان کے ظلم و ستم کا اندازہ کر لو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، فجر کی اذان ہو گئی، امام علی مقام نے جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد شہدائے کربلا یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما۔ امام حسین یہ کہہ رہے تھے، مولا یہ سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکا ہے، اب بھی جھکے تو تیری بارگاہ میں جھکے، غیر کے سامنے، باطل کے سامنے نہ جھکے۔ محرم کی 10ویں تاریخ آ گئی، صبح ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے، سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنجو مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا سورج غم و الم کا پیغام لے کر افق پر نمودار ہوا۔ تھوڑی دیر گزری، یزیدی لشکر میں پھر نقارے بج رہے تھے۔ یہ اعلان جنگ تھا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد جو یزیدی لشکر کا سالار تھا، چند نوجوانوں کے ساتھ آیا اور امام کے خیموں کے پاس آ کر اس نے ایک تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر دشمن کی طرف پھینکنے والا میں ہوں۔ وہ بدبخت تو واپس چلا گیا۔ اب اس کے ساتھی میدان میں چکر لگا رہے تھے، گھوڑے دوڑا رہے تھے، فخر و غرور کے کلمے کہہ رہے تھے اور مقابلے پر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی مقابلے پر نہیں آ رہا، انہوں نے چند تیر چلائے جو امام کے خیموں میں آ کر گرے۔ رفقا جو شوق شہادت میں سرشار تھے، انہوں نے عرض کیا، حضور ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان دشمنوں سے لڑیں، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائیں اور ان ظالموں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کریں۔ ان کی طرف سے پہل ہو چکی ہے، جارحانہ قدم اٹھ چکا ہے، تیروں پر تیر چلے آ رہے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ان کو مارتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ کربلا کی زمین پر حق و باطل کا معرکہ شروع ہو گیا۔ تلواریں چلنے لگیں، تیر چلنے لگے اور کربلا کی زمین خون سے سیراب ہونے لگی، نیزے جسموں سے آر پار ہونے لگے۔ امام علی مقام کے رفقا نے جس جوان مردی اور جس جان نثاری کا مظاہرہ کیا،
تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر ایک ایک کا واقعہ بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میری کتاب شام کربلا پڑھیے، جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ حالات بیان کیے ہیں۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ امام علی مقام کے رفقا جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بہت سے یزیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے تھے اور بہشت بری میں پہنچ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے 50 دوست شہید ہو گئے۔ اب امام علی مقام کے خاندان کے افراد باقی رہ گئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے افراد، چمن زہرا کے جنتی پھول باقی رہ گئے تھے۔ امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے، یزیدی لشکر کے سامنے گئے، فرمایا ہے کوئی آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ ہے کوئی اس مصیبت کے وقت اولاد رسول کی مدد کرنے والا؟ جس وقت آپ نے یہ فرمایا، حر بن یزید ریاحی جو سب سے پہلے 1000 کا دستہ لے کر آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، اس کی دنیا میں، اس کی تقدیر میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بڑا مضطرب اور بے قرار تھا، وہ اضطراب کا شکار تھا۔ دائیں بائیں جو تھے انہوں نے کہا، حر کیا بات ہے، بڑے بے تاب اور بے قرار نظر آتے ہو، ہم نے کسی مارکے میں تمہیں اس قدر بے تاب اور بے قرار نہیں دیکھا۔ حر نے کہا کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، ایک طاقت مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت مجھے جنت کی طرف بلا رہی ہے، میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ یہ کہہ کر ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا، اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ نکل کر لشکر آدھا نے، نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں یا رسول اللہ۔ نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، غور کرو، اگر یزیدی لشکر میں سے 1-2 آدمی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ہزاروں کی تعداد میں سے اگر 1-2 آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ادھر تو چند افراد باقی رہ گئے تھے، اگر ان میں 1-2 کا اضافہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام علی مقام پھر کیوں نکلے تھے اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر
یہ کیوں اعلان فرمایا تھا کہ ہے کوئی اولاد رسول کی مدد کرنے والا، ہے کوئی آل رسول پر جان قربان کر کے جنت میں جانے والا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام کی نگاہ پاک نے دیکھا کہ حر ہے جنتی، کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے سعید کھڑا ہے شقیوں میں، تو امام علی مقام اس کو بلانے گئے تھے کہ تو ادھر کا نہیں ہے ادھر کا ہے، تیرا نام ان کے اندر نہیں لکھا ہوا، ہمارے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ چونکہ اس کے نکلنے کا سبب امام علی مقام کا بلانا پڑنا تھا، جب سبب کا وجود ہوا تو مسبب بھی مارج وجود میں آ گیا، اور سعید سعداء میں آ گیا اور اشقیاء کو چھوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ حر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے، حضرت میں ہی وہ بد نصیب انسان ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر حضرت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کی شقاوت اور بدبختی اس حد کو پہنچ جائے گی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آخر چند شرطوں پر صلح ہو جائے گی، جس طرح آپ کے بھائی امام حسن مجتبی اور امیر معاویہ کے درمیان چند شرطوں پر صلح ہو گئی تھی، اس طرح صلح ہو جائے گی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدبخت میدان کربلا میں آپ کا پانی بھی بند کر دیں گے، آپ کی کوئی تقریر ان پر اثر انداز بھی نہیں ہوگی، آپ کی ساری شرطوں کو رد کر دیں گے، اور مسافری کے عالم میں آپ کے اہل و عیال کے سامنے آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ ان کی شقاوت تو انتہا کو پہنچ گئی، ان کی بدبختی تو انتہا کو پہنچ گئی۔ حضرت آپ نے اعلان فرمایا، اس اعلان نے میری دنیا بدل دی۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اپنی جان آپ پر قربان کروں، اولاد رسول پر اپنی جان نثار کروں، تو کیا آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے کہا حضور میرا نام ہے حر۔ تو فرمایا حر کے تو معنی ہی آزاد کے ہیں، جاؤ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ اگر تم اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہو، اب اولاد رسول پر جان قربان کرنے کا عزم و ارادہ رکھتے ہو، تو یقیناً تمہیں ہمارے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لیکن حر تم ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے کہ ہم تمہاری کوئی تواضع نہیں کر سکتے، تمہیں پانی تک نہیں پلا سکتے، لیکن سنو، جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ہوو گے، تو ہم تم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ پہلے تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے، پھر خود پیئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حر بن یزید ریاحی یزیدیوں کے سامنے گئے، کھڑے ہو کر فرمایا، او بدبختو، حیا کرو، ہوش کرو، کس کے سامنے نیزے بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ کس کے سامنے تلواروں کو بلند کر کے کھڑے ہوئے ہو؟ یہ اسی رسول کا نواسہ ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ بدبختو، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہو، اس رسول کی اولاد کا پانی تم نے بند کیا ہوا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، امام کے قدموں پر گر جاؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو،
اب بھی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، مجھے دیکھو، مجھ سے سبق حاصل کرو۔ اللہ نے میری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا دیے ہیں، مجھے حقیقت نظر آ رہی ہے، میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم بھی میری طرح جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ امام کے قدموں میں جھک جاؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لو۔ امام اب بھی تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے۔ جس وقت حر نے یہ کہا، عمر بن سعد اور شمر دل جوشن وغیرہ نے کہا کہ پکڑ لو اس بدبخت کو، یہ ہماری فوج کا سالار تھا، باغی ہو گیا ہے، دشمن سے مل گیا ہے، اس کو بغاوت کی سزا دو، اس کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کس طرح بغاوت کی جاتی ہے۔ چنانچہ یزیدی لشکر کے سپاہی حضرت حر پر ٹوٹ پڑے، یہ اپنی جان تو قربان کر ہی چکے تھے اور 3 روز کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، انہوں نے شیر کی طرح حملہ کیا۔ ان کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا، مار مار کے پرخچے اڑا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین، اے فرزند رسول، اب تو تیرے نانے کی شفاعت نصیب ہو ہی جائے گی۔ زخموں سے چور چور ہو کر حضرت حر بھی جام شہادت نوش کر گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، واقعات بہت ہیں، اگر ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بڑا وقت چاہیے۔ اب میں خاندان رسالت کے افراد کی شہادت کا بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام علی مقام کے رفقا، عزیز و اقارب باقی رہ گئے تھے، اب وہ میدان میں آئے۔ شاعر کہتا ہے، آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ہر دم ہے تازہ گلشن دی میں وفا کے پھول، ہر دم ہے تازہ گلشن دی میں وفا کے پھول، حوریں جنا سے آئیں ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول۔ ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے ہے زمین، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے کربلا کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول، کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول۔ اب خاندان رسالت کے افراد میدان میں آئے، امام علی مقام کے بھائیوں نے، حضرت عقیل کے فرزندوں نے، حضرت مسلم کے حقیقی بھائیوں نے میدان کربلا میں تلوار چلانی شروع کی اور یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ ہم ہاشمی خاندان کے جوان ہیں، ہماری شجاعت اور بہادری کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچا دی، عقیل کی اولاد بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہی تھی،
کیونکہ ان کے بھائی حضرت مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے بھتیجوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا، انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور مار مار کے یزیدیوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے، مگر وہ کب تک ہزاروں کا مقابلہ کرتے؟ جام شہادت نوش کر گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ چچا زاد بھائیوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے اپنے بھائی آگے بڑھے، انہوں نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے اور ہمارے بازوؤں میں فاتح خیبر کی قوت ہے۔ وہ جوہر دکھائے کہ مار مار کے یزیدیوں کے انبار لگا دیے، آخر وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا، تڑپا دینے والا منظر۔ آپ کے چاروں بھتیجے امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، چچا جان ہمیں بھی اجازت دیجئے، راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت دیجئے اور شہادت کا جام نوش کرنے کی اجازت دیجئے۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تیروں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھوں گا، تمہارے جسم میں نیزے پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا، لیکن چاروں بھتیجے کہہ رہے تھے، چچا جان ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کیجئے، ہم چاروں اپنی جانیں آپ پر نثار کر کے جنت الفردوس میں پہنچیں گے اور اپنے ابا جان سے کہیں گے، ابا تیرا حق ادا کر کے آئے ہیں اور تیرے بھائی پر نثار ہو کے آئے ہیں۔ ان چاروں میں ایک وہ بھی تھا جس کا نام تھا قاسم، 19 برس کی عمر ہے، شباب کا عالم ہے، یہ چمن زہرا کا وہ پھول تھا جو کھلا ہوا تھا، لہلہاتا ہوا پھول تھا، یہ بھی اجازت مانگ رہا تھا۔ امام علی مقام نے ایک نظر دیکھا تو فرمایا، قاسم میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں، تم سے تو میری بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے۔ حضرت امام قاسم کہہ رہے تھے، چچا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھیے، میں بھی راہ حق میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں اور فردوس بری میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، امام علی مقام جو راہ حق میں سب کچھ قربان کرنے کا عزم کر چکے تھے، انہوں نے نہ تو اپنے جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا، نہ شباب کو دیکھا اور نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا۔ ارے دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ جس پرچم کو نانے نے بلند کیا ہے وہ نیچا نہ ہونے پائے، جس گلشن اسلام کی آبیاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے، مجھے قاسم جیسے جوانوں کا بھی خون دینا پڑے تو میں دے دوں اور اس کو تازگی بخش دوں اور اس کو خدا کا شکار ہونے سے بچا لوں۔ آپ نے اپنے اس پیارے بھتیجے قاسم کو بھی رخصت کر دیا۔ حضرت امام قاسم یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بدبختو، اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، چمن زہرا کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں تڑپانے والوں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی شجاعت نہیں ہے کہ ہمارا ایک آتا ہے اور تمہارے 20 100 اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بہادری یہ ہے کہ ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ ہو۔ کیا تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کوئی ایسا ہے جو تنہا میرا مقابلہ کر سکے؟ میں اس کو بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا لخت جگر ہوں۔ آؤ، اگر ہاشمی خاندان کی شجاعت کو دیکھنا ہو،
علی مرتضیٰ کی قوت ربانی کو دیکھنا ہو تو میرے مقابلے پر کسی ایسے کو بھیجو جو تم میں بہت بڑا پہلوان ہو، جس کو اپنی قوت و طاقت پر اور اپنے فن پر ناز ہو۔ یزیدی لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا تھا، 1000 پر بھاری ہوتا تھا۔ عمر بن سعد نے ارزق سے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کا مقابلہ کرو، اس نوجوان کو قتل کرو۔ ارزق نے کہا واہ صاحب واہ، آپ نے میری خوب قدر کی، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، رستم ہوں، بہادر ہوں کہ 1000 افراد کا مقابلہ کرتا، میرے سامنے بڑے بڑے رستم اور پہلوان نہیں ٹھہرتے، اور آپ مجھے ایک لڑکے کے مقابلے پر بھیج رہے ہیں۔ یہ میری توہین ہے کہ میں اس لڑکے کے مقابلے پر جاؤں، میں حسین کا مقابلہ کروں گا، اس لڑکے کے مقابلے پر جانا یہ میری توہین ہے۔ اس لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس لڑکے کو ختم اور قتل کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، جاؤ بیٹا اس نوجوان سے لڑو اور اس کو قتل کرو۔ ارزق کا بیٹا آیا، حضرت امام قاسم سے لڑنے لگا، دونوں میں تلوار چلنے لگی۔ آپ نے دوران لڑائی اس لڑکے سے کہا ہوشیار ہوشیار کہہ کے ایک تلوار کا ہاتھ چھوڑا اور اس کو چیر کے 2 کر دیا۔ اس کے پاس بڑی اچھی بڑی قیمتی تلوار تھی جو زہر میں بجائی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن نے بڑی جلدی کر کے وہ تلوار اس سے چھین لی اور اس کا گھوڑا بھی چھین لیا، اپنی تلوار خیموں کی طرف پھینک دی، اپنے گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا، اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اس کی تلوار ہاتھ میں لے لی۔ ارزق نے دوسرے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ مقابلے پر آیا، وہ بھی امام حسن کی تلوار سے واصل بجہنم ہوا، امام قاسم کی تلوار سے واصل بجہنم ہوا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، حضرت امام قاسم نے ان 4 کو موت کی نیند سلا دیا۔ اب تو ارزق کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 4 جوان بیٹے تڑپ رہے تھے اور ان کی لاشیں خاک و خون میں پڑی تھیں۔ وہی ارزق جو امام قاسم کے مقابلے پر آنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اب یہ اندھا ہو گیا۔ بیٹوں کی موت نے اس کو اندھا کر دیا، پاگل بنا دیا، اس کے واسطے دنیا اندھیر ہو گئی۔ یہ گالیاں بکنے لگا اور بکواس کرتا ہوا آگے بڑھا کہ او نوجوان، تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیرا جوڑ الگ کر دوں گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت امام قاسم نے کہا کہ تو بکواس کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تیری گالیوں کا جواب ہمارے پاس گالیوں کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ تو بکواس کر رہا ہے، میں زبان پر ایسا کوئی کلمہ نہیں لاؤں گا جو ہماری شان کے شایع نہ ہو، لیکن یہ دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے بیٹے کی تلوار ہے، میں نے تیرے بیٹے سے چھینی ہے، اس تلوار کا مزہ تیرے بیٹے چکھ چکے ہیں اور اب تجھے بھی اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ کہنے لگا میرے مقابلے پر تو 1000 فرد بھی نہیں ٹھہرتا، تو کیا ہے؟ حضرت امام قاسم نے فرمایا کہ تو بہت بڑا بہادر ہے، ٹھیک ہے تیرے مقابلے پر 1000 نہیں ٹھہرتا ہوگا، تو مانا ہوا رستم ہے اور پہلوان ہے، لیکن ابھی تک تجھے گھوڑے پر زین کسنی نہیں آئی۔ دیکھ تو صحیح، تو نے تو گھوڑے پر جو زین ڈالی ہوئی ہے وہی غلط ڈالی ہوئی ہے، تو ڈینگے مارتا ہے
جس کو گھوڑے پر زین ڈالنی نہیں آتی وہ میدان جنگ میں کیا جوہر دکھائے گا؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے ذرا جھک کر زین کی طرف دیکھا، الحرب خدعۃ ان کے پیش نظر۔ حضرت امام قاسم نے آگے بڑھ کر ایک ایسا تلوار کا وار کیا اور وار کرتے ہوئے کہا، او ارزق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کر اس کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ نعرہ تکبیر، یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، کوہرام مچ گیا کہ اس نوجوان نے ارزق جیسے پہلوان کو ختم کر دیا۔ اب کس کی جرأت تھی کہ وہ تنہا مقابلے پر آئے؟ بس وہی ظالمانہ روش، وہی درندگی، سینکڑوں کی تعداد میں ٹوٹ پڑے اور چمن زہرا کے اس جنتی پھول کو گھیرے میں لے لیا، تیروں کا می برسا دیا۔ امام قاسم اس وقت بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، آخر زخموں سے چور چور ہو کر جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے، ہم نے امام حسین کو دیکھا، انہوں نے حضرت قاسم کو اٹھایا، اس طرح اٹھایا کہ قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور حسین نے قاسم کی کمر پر ہاتھ ڈال کے قاسم کو اٹھایا ہوا تھا، اور اس طرح خیموں کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ امام قاسم کے پیر زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ خیموں کے پاس جا کر رکھ دیا اور بیویوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی صبر سے کام لو، تمہارا دولہا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد، چاروں بھتیجوں کی شہادت کے بعد، امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک اور دل ہلا دینے والا منظر تھا، تڑپا دینے والا منظر تھا۔ آپ کے دونوں بھانجے حضرت محمد و عون، حضرت سیدہ زینب کے جگر پارے کھڑے تھے۔ ماما حضور ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ آپ آنکھوں میں آنسو بھر لائے، فرمایا، میرے فرزندو، میری آنکھوں کے تارو، میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں گا، اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے پھول جیسے جسموں میں نیزے پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ تم خیموں میں چلے جاؤ، اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ۔ اور ادھر سے خیموں میں سے آواز آئی، سیدہ زینب یہ کہہ رہی تھی، بھیا کیا اپنی بہن کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ بھیا یہ میرے 2 ہی فرزند ہیں، دونوں تجھ پر نثار ہیں، زیادہ ہوتے تو زیادہ قربان کر دیتی۔ بھیا اگر تم نے میرا ہدیہ ٹھکرا دیا تو میں کل قیامت کے دن اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ جب میری ماں پوچھے گی، بیٹی جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے جانوں کے ہدیے پیش کیے جا رہے تھے، تو نے کیا پیش کیا؟ تو میرے یہ 2 ہی فرزند ہیں، دونوں تجھ پر نثار ہیں، حسین میرا ہدیہ بھی قبول کر لو۔ امام علی مقام پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور ان نونہالوں کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانیوں کو چوما، ان کو بھی رخصت کر دیا، فرمایا، لو بہن تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا، میں نے تمہارے فرزندوں کو بھی اجازت دے دی ہے۔ حضرت محمد و عون جا رہے ہیں۔ کون جا رہا ہے؟ کوئی ماں کے دل کی دھڑکنوں سے پوچھے۔ ماں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کے پیروں کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے۔ یہ کیسے صبر والی ماں تھی، دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھوں کے تارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے کے واسطے جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں ان کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اس صبر والی ماں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا۔ حضرت محمد و عون یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر کیا کہا؟ فرمایا،
دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار، وہ شقہ تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے ہیں، نانا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیندار نمودار جہاں دار دو عالم، سلطان ولایت و اسرار دو عالم، دستار فلک جباؤ دستار دو عالم، تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہیں۔ حضرت محمد عون امام علی مقام کے حقیقی بھانجے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے تھے، ان کے چہروں کی رنگت ہی یہ بتا رہی تھی کہ یہ چمن زہرا کے جنتی پھول ہیں، نو نہال ہیں، نو عمر بچے، ماں کی زندگی کا سہارا، ماں کی آنکھوں کے تارے دشمنوں کے سامنے کھڑے تھے اور دشمنوں سے کہہ رہے تھے کیا دیکھتے ہو، ہم علی مرتضی کے نواسے ہیں، ہم عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے ہیں اور حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا فرمائے ہیں اور جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں بہشت بری میں اور اس زمین میں چلے جاتے ہیں۔ آؤ ہمارے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو اور اپنی پیاس بجھاؤ۔ وہ درندے ان بچوں پر بھی ٹوٹ پڑے، انہوں نے خدا داد قوت کا مظاہرہ کیا، بعضوں کو زخمی کیا، مگر یہ چھوٹی عمر کے بچے کب تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے؟ آخر یہ دونوں بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام ان دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور خیمے کے پاس لا کر رکھتے ہوئے کہا، لو زینب تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا، آؤ اپنے پھولوں کو دیکھ لو، تمہارے یہ فرزند جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کے جسموں پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہی تھی، میرے فرزندو تم بڑے خوش نصیب ہو، تم ماموں پر نثار ہوئے ہو، راہ حق میں شہید ہوئے ہو، اے کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ ساری بیبیاں تعزیت کرنے کے واسطے خیمے سے باہر آ گئیں، امام علی مقام نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر خیمے پہنچایا اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کیا دیکھا کہ حضرت سیدہ شہر بانو نے کہا، میرے سر کے تاج علی اصغر کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، شدت پیاس سے بے تاب ہے، یہ تڑپتا ہے تو اس کا تڑپنا اور اس کا رونا دیکھا سنا نہیں جاتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ۔ فرمایا میں کس طرح اس کی پیاس بجھاؤں؟ حضرت عباس علمدار جوش میں آئے، فرمایا افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں، میں پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس بجھاؤں گا۔ حیدر کرار کے بہادر فرزند نے، حضرت امام علی مقام کے لشکر کے علم بردار نے تلوار ہاتھ میں لے لی، مشکیزہ کندھے پر ڈالا، باہر نکلنے لگے تو حضرت سکینہ نے کہا، چچا جان مجھے بھی پانی پلاؤ گے نا؟ ہاں بیٹی میں پانی لاؤں گا تو تمہیں بھی پلاؤں گا، پھر ہم سب پانی پیئیں گے۔